ایک دن گولڈی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی آرام کر رہی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، آج تو تھک گئی، ٹھنڈ کی وجہ سے تو گھر سے نکلنا بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب کھانا لینے جانا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے جاؤں۔ تبھی وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، ارے گولڈی، تم یہاں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ چلو جلدی ہم آج دوسرے جنگل میں امرود کھانے چلتے ہیں۔ مجھے تو امرود کھانے کا بہت من کر رہا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو، آج تو بہت ٹھنڈ ہے، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، پر گھر سے نکلنے میں ڈر لگ رہا ہے، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ کالو کہتا ہے، بھوک لگ رہی ہے تو گھر سے باہر تو جانا پڑے گا۔ ہم جو بھی کھانا ملے گا ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ کر کھا لیں گے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو، اپنی یہ بات یاد رکھنا، آدھا آدھا ہی بانٹ کر کھانا، کہیں وہاں کھانا ملے اور تم پورا ہی مت لے لینا۔ کالو کہتا ہے، گولڈی، میں اتنا بھی لالچی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو، چلو اب جلدی چلو۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، چل رہی ہوں۔ پھر دونوں جنگل کی اور چلے جاتے ہیں۔ دونوں کافی دیر تک اڑتے رہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو ایک امرود کا پیڑ دکھا جاتا ہے اور دونوں اس پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پیڑ پر صرف ایک ہی امرود لگا ہوا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، دیکھو کالو، یہاں تو صرف ایک ہی امرود لگا ہوا ہے، اب ہم دونوں اسے آدھا آدھا لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کالو کہتا ہے، گولڈی، یہ امرود تو بہت چھوٹا ہے، تمہارا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا، اسی لیے میں اسے لے لیتا ہوں، تم دوسری جگہ دیکھ لو۔ پھر کالو امرود لے کر بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے پتا تھا یہ کالو کبھی نہیں سدھرے گا، اب مجھے اپنے لیے دانہ خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ گولڈی کو کچھ دور ڈھونڈنے کے بعد کچھ دانہ مل جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، آج میں تو اس دانے کو دلیا بناؤں گی، وہ امرود تو ویسے بھی کچا دکھ رہا تھا، میں تو گرم گرم دلیا بنا کر کھاؤں گی۔ وہیں دوسری اور کالو اس امرود کو کھا لیتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ کالو کہتا ہے، ارے یہ امرود تو بہت کچا تھا، مجھے تو بھوک کے مارے یہ زبردستی کھانا پڑا، اور اب یہ پیٹ میں درد، اب میں کبھی کسی سے چھین کر کچھ نہیں کھاؤں گا۔ نیلو اور کاکو اور ہیرو ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کاکو اور ہیرو دوست تھے۔ کاکو کہتا ہے، دیکھو ہیرو، آج یہ نیلو بھی اسکول آیا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اب اسکول آنے لگے ہیں، اب اس کے پاس تو ہمارے جیسا اچھا بیگ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اتنے غریب لوگ اسکول ہی کیوں آتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، کاکو، غریب اور امیر دونوں ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن امیر غریب ہونے سے کسی کی پڑھائی کی ضرورت کم نہیں ہو جاتی، پڑھائی تو سب کے لیے ضروری ہے۔ کاکو کہتا ہے، ارے نیلو چپ بیٹھ، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آیا بڑا گیان دینے والا، اپنا گیان اپنے ہی پاس رکھ، سمجھے؟ پھر نیلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہیرو کاکو سے کہتا ہے، کاکو، مانا کہ میں تمہارا دوست ہوں، لیکن میں تمہارے برے کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ کاکو کہتا ہے، ارے تو بھی شروع ہو گیا، تجھے بھی زیادہ گیان ہے کیا؟ تو چپ کر، تو میرا دوست ہے اسی لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں تمہارا بھتہ بنا دیتا۔ ہیرو کہتا ہے، کاکو، تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، تمہیں اگر مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو تمہیں نیلو سے معافی مانگنی پڑے گی۔ کاکو کہتا ہے، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، اس چڑیا سے تو میرا جوتا بھی معافی نہ مانگے۔ اتنا کہہ کر کاکو چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کاکو دیکھتا ہے ہیرو اور نیلو ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اب کاکو اکیلا ہو چکا تھا، کاکو سے کوئی بات نہیں کرتا۔ کاکو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے
اور کہتا ہے، ارے یہ کیسی مصیبت ہے، اب تو مجھ سے کوئی بول بھی نہیں رہا، اگر میں ایسے اکیلا ہی رہا تو پاگل ہو جاؤں گا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہی پڑے گی۔ کاکو ان دونوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کاکو کہتا ہے، ہیرو تم صحیح کہہ رہے تھے، غریبوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، میں نیلو سے بھی معافی مانگتا ہوں، نیلو مجھے معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گا۔ ہیرو کہتا ہے، ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اب ایسا کسی کے ساتھ مت کرنا، غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ گولڈی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں، تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں، اب جلدی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے، کہ اوپر والے مجھے بیٹی ہی دینا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانا بھی تو لانا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گولڈی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں، ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ماں مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے، انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گولڈی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ گولڈی چڑیا گوری کے گھر میں کرائے پر رہتی تھی، اس کا ایک بیٹا نیلو بھی تھا، اس کے پتی کا دیہانت ہو چکا تھا۔ نیلو گولڈی سے کہتا ہے، ماں اس بار تو ہماری زیادہ کمائی بھی نہیں ہوئی ہے، ہم کرایہ کیسے دیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو بیٹا، اوپر والا سب دیکھتا ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تبھی گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم دونوں ماں بیٹے یہاں بیٹھے ہو، میں تم دونوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، کبھی تم خود میرے پاس بھی آ جایا کرو اور کرایہ دے دیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، میں تو آپ کے پاس آ جاتی، پر ابھی جیک کے مرنے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے ہیں، تو میں دینے نہیں آ پائی۔ گوری کہتی ہے، پیسے نہیں ہو پائے سے کیا مطلب ہے، مجھے میرا کرایہ چاہیے، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ گولڈی کہتی ہے، بس اس بار معاف کر دو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ گوری کہتی ہے، تم تو بہت غریب ہو چکی ہو، تمہارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرا کرایہ کیسے دو گی؟ چلو اب میرے گھر سے نکلو۔ پھر گوری ان لوگوں کو نکال لیتی ہے۔ بیچاری چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا پتہ نہیں یہ سیب کا باغ کس کا ہے، یہاں تو اس کا مالک بھی نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ تبھی آواز آتی ہے،
رکو گولڈی، یہ باغ تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے اچھے کرموں کا پھل ہے جو تم دوسروں کی مدد کر کر کماتی رہی۔ اب یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ گھر بھی ہے۔ تبھی وہاں جادوئی سیب کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ اوپر والے، میں تو اس لائق نہیں تھی، تو مجھے یہ سب دے، تیری بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ پھر گولڈی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگتی ہے۔